سامعین محترم، عزیزان گرامی اور نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ سامنے رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ رمضان کو نیکیوں کا سیزن کہا جاتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں ہمارے کچھ معمولات میں فرق پڑ جاتے ہیں۔ مثلا رمضان کے علاوہ مہینوں میں جہاں ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے، تو جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کھانا کھانے کے معمول میں فرق پڑ جاتا ہے، تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ صبح سحری کھانا ہے اور غروب آفتاب کے بعد افطار کرنی ہے۔ اس بیچ میں جو کھانے پینے کا سلسلہ تھا غیر رمضان میں، رمضان کی آمد کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ دوسری تبدیلی عبادت کے اعتبار سے، غیر رمضان میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنن اور نوافل اور وتر کی حد تک ہم عبادت کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اب اس رمضان کی برکت سے ایک عبادت کا اضافہ ہو جاتا ہے جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ اب عشاء کی نماز، فرض نماز کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے ہم تراویح کی نیت سے 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جسے تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو ایک چینجنگ یہ ہو گئی۔ اب رمضان جب شروع ہوتا ہے، رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے، چاند کے نظر آتے ہی ہر اس مسلمان پر جو عاقل بالغ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس پر رمضان کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ عاقل بالغ پہلے سے ہے تو رمضان کا روزہ فرض تو ہے، لیکن اب جب چاند نظر آ گیا تو اب روزہ رکھنا عملی طور پہ ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ کس لیے آتا ہے؟ اس روزے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں قرآن و حدیث کے نصوص میں، آنکھ کھول کر ان نصوص کو، آیات اور احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو چند باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ خطبے کے اندر میں نے پڑھی،
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ آگے قرآن نے خلاصے کے طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے ذمے اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ جب تم ان روزوں کا اہتمام کرو گے، پابندی کے ساتھ ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت جب رمضان کا روزہ رکھیں گے تو اللہ کے طرف سے انہیں ایک نعمت عطا ہوگی، اور وہ نعمت تقوی کی نعمت ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت روزہ رکھنے کے نتیجے میں ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ جب مسلمان حقیقی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی کی صفت پر فائز ہو جائے گا، متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، تو یقین مانیے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب رب راضی ہو گیا، اللہ کی مرضی اور خوشنودی حاصل ہو گئی، تو ہم دنیا میں آنے کے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں بھائی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس اللہ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی، صحت اور تندرستی عطا فرمائی، ہمیں فارغ وقت دیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے خدا کو راضی کر لے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ جب ہم ان کے احکامات کی پابندی کریں گے، اور انہی احکامات میں سے اللہ کا ایک حکم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو، روزے کا اہتمام کرو، پابندی کے ساتھ روزہ رکھو۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جتنا من میں آیا روزہ رکھا، جتنا من میں آیا نہیں رکھا، چھوڑ دیا، نہیں۔ اور جب سائنس یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی 12 مہینے میں سے جب ایک مہینہ مسلسل بھوکا رہے گا تو اس کا جو معدہ ہے، پیٹ جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ نظام ہضم رینیول ہو جاتا ہے، دوبارہ سے اس کے اندر وہ صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ 11 مہینے تک اچھے طریقے سے وہ کھانے کو ہضم کر سکے۔ تو فزیکلی جسمانی اعتبار سے بھی ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کینسر پر ریسرچ کیا کہ کینسر کے مرض سے کیسے بچا جائے، تو پوری تحقیق کا اس نے جو نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ آدمی جتنا زیادہ بھوکا رہے گا، بھوکے رہنے کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، جو بیماریوں کا جڑ ہے، جب پیٹ خالی رہے گا، آدمی بھوکا رہے گا، تو وہ آپس میں جو زائد رطوبات ہیں ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں، تو جس سے کینسر کا خطرہ ایک حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم روزے میں کیا کرتے ہیں؟ بھوکا رہتے ہیں، سحری کے وقت جو کچھ میسر ہوا کھا لیا، اب پورا دن نہ تو پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، اللہ کا حکم ہے ویسے ہی رہو۔ تو پتہ چلا روزہ
جہاں ہمیں روحانی اعتبار سے تقویٰ اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے، وہی جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ بہت سے ہمارے بھائی غفلت کی حالت میں، ناواقفیت کی حالت میں کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے پاس تو کھانے پینے کو ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے وہ روزہ رکھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی روزہ تو عبادت ہے، اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، تو اس میں اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مستی کریں گے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں گے؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اور اس طرح کے جملے نکالتے وقت آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ جس سے ہم کافر ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک بہت ہی مسئلے مسائل کی مضبوط کتاب ہے مالا بد منہ، فارسی لینگویج کے اندر ہے۔ اس میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، ایک عنوان قائم کیا ہے، ترجمۃ باب الکفر، یعنی وہ کون سے الفاظ ہیں جس کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔ کچھ اگزامپل دیا ہے انہوں نے، مثالیں پیش کی ہیں۔ مثلا ابھی بنگلور میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا سیزن آئے گا، بہت پریشانی ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک تذکرہ کیا کہ حضرت بہت سے جگہوں کا بور جو ہوتا ہے، بور کا پانی تک سوکھ گیا ہے، پریشانی ہے۔ تو اگر بارش نہ ہو، قحط سالی پڑ جائے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر کاشتکار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، تو وہ جذبات کے اندر آ کر کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی وقت بارش روکنا تھا، ہماری کھیتی برباد ہو رہی ہے۔ تو تم نے تو بہت آسانی سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اسی وقت بارش روکنا تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشورے کے محتاج ہے؟ کب بارش برسانا ہے، کب نہیں برسانا ہے، آپ مشورہ دو گے تب بارش ہوگی؟ قاضی صاحب نے لکھا کہ یہ کفریہ کلمات میں سے ایسا آدمی کہے گا تو کافر ہوگا۔ کسی کے اولاد کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتا ہے جذبات کے اندر آ کر کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بچے ہی کو اٹھانا تھا، کوئی اور بچہ کہیں نہیں ملا۔ ارے اگر اللہ نے نعمت دیا ہے، اس نے چھین لیا تو وہ تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے، اس میں تم یہ کوئی مشورہ دینے والے ہوتے ہو کہ میرے ہی بچے کو مار دیا؟ آدمی یہ جملہ کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف رمضان کا روزہ ہمیں روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے دونوں لحاظ سے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا ہے، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ بہت سے مرتبہ دیکھا گیا کہ ہمارے نوجوان ساتھی روزہ تو رکھ لیتے لیکن اب وقت نہیں گزر رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، تو روزے کے اندر فضولیات میں لگ جاتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ اور آج تو بڑی پریشانی ہے، گپ شپ کا زمانہ نہیں رہا، موبائل کا زمانہ ہے، گیم کھیل رہے، فری فائر کھیل رہے، ٹائم اسی میں جا رہا ہے۔ نہیں، یہ لغویات میں سے آتا ہے۔ آپ اگر ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں گے تو روزے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو حقیقی ثواب نہیں مل پائے۔ بعض فقہا نے لکھا کہ اگر روزہ رکھ کر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے۔ حالانکہ جمہور فقہا اس کے خلاف ہے، لیکن بعض فقیہ علماء کا کہنا ہے کہ روزہ رکھ کر کسی نے اگر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر دی تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے، گناہ ہے کہ اس سے روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ تو روزہ رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگانا ہے۔ کوئی کام نہیں ہے، فارغ وقت ہے، سو جائیے، آرام کیجیے، جسم کو ریسٹ دیجیے، تاکہ رات میں تراویح میں کھڑے ہونے میں آپ کی پریشانی نہ ہو۔
آسانی کے ساتھ آپ 20 رکعت تراویح بشاشت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو بہرکیف یہ رمضان کا مہینہ جس کا ہمیں استقبال کرنا ہے، جس مہینے کی آمد ہے، اس مہینے میں ہمیں عبادتوں میں کثرت کرنا۔ 11 مہینے تک ہم مساجد سے دور رہے، اللہ کی نعمتوں کو، خیر کو، مال و دولت کو سمیٹتے رہے، کماتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ایک مہینے کے لیے اپنے کام و کاج میں تخفیف کیجیے۔ اگر آپ رمضان کے علاوہ مہینے میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تھے تو رمضان میں اس کو ہاف کر دیجیے، 4 گھنٹہ کام کیجیے، بقیہ 4 گھنٹہ اپنا وقت مسجد میں گزاریے۔ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیے تو فرض پڑھنے کے علاوہ نوافل پڑھیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو غیر رمضان میں اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے تو نفل کا ثواب ملتا تھا، لیکن اگر رمضان میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو 2 فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جب 2 فرض آپ پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو اس لیے 5 وقتہ نماز میں جب ہم مسجد میں آئے تو جو فرائض کی ادائیگی ہم پر لازم ہے اس کو تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید وقت دینا ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھیے، ذرا اللہ اللہ کیجئے، ذکر کیجئے، خاموش رہیے، مراقبہ کیجئے، سر جھکا کر سوچئے اپنے پچھلی زندگیوں کے حالات پر، اور آپ حقیقی اور پکے سچے مسلمان ہیں تو یقین مانیے آپ کی طبیعت مسجد میں لگے گی، مسجد میں وقت گزارنا آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ تو روایات کے اندر منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کو مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیف متفق، پھر بھاگنا چاہتے ہیں مسجد سے۔ نہیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان میں کم از کم ہماری کیفیت، ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جتنا زیادہ ٹائم اللہ کے گھر میں گزرے اتنا بہتر ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ رمضان جو ہے نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اپنی رحمت کی چادر سے ہم کو ڈھانپ لینا چاہتا ہے، اور ہر اعتبار سے اللہ ہمیں ہماری ترقی چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے انشاءاللہ رمضان کے مہینوں میں عبادات کی کثرت کرنی۔ تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، جہاں جس علاقے میں، جس محلے میں ہمیں میسر ہو وہاں ہم تراویح پڑھیں۔ تراویح 20 رکعت پورے رمضان پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور نماز تراویح میں پورے قرآن کو کم از کم 1 مرتبہ سن لینا، پورے قرآن کو، یہ الگ سنت ہے۔ یہ دروازہ کھولو ذرا، اور دھواں بہت بھی ہو۔ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ڈیلی پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور ان 20 رکعت نماز میں کم از کم 1 مرتبہ مکمل قرآن کو سن لینا یہ الگ سنت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے وعدہ کیا گیا کہ ایک ایک قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے۔ پڑھنے والے کو بھی ایک حرف تلاوت کرے گا، پڑھے گا، حافظ قرآن، قاری قرآن، 10 نیکی ملے گی۔ اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والا، سننے والا ایک حرف سنے گا تو اس کو بھی 10 نیکی ملے گی۔ اور
تراویح کی نماز کے سلسلے میں بہت سے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں. بہت سے کاروباری بزنس مین لوگ ہیں، ان کو 10 دن یہاں 10 دن وہاں 10 دن وہاں، آج بنگلور میں ہے، کل بمبئی میں ہے، پھر کولکاتہ کے اندر ہے، دہلی میں. تو ان کو چاہیے کہ کہیں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں 10 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہو 3 پارے کے حساب سے. تو چاہے ابتدائی 10 دن ہو یا بیچ والا رمضان کا دوسرا عشرہ ہے 10 دن کا، یا آخری عشرہ ہے، کسی ایک عشرے میں ایک جگہ رہ کر 3 پارے کے حساب سے جہاں تراویح ہوتی ہو پورا قرآن سن لیں. تو رمضان میں پورا قرآن سننے کی سنت ادا ہو گئی. اب ماں بقیہ جو 20 دن بچے ہیں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں تراویح کی نماز پڑھ لیجئے. تو ظاہر سی بات ہے جب مکمل رمضان میں پورا قرآن ہم تلاوت کی شکل میں سنیں گے تو یاد رکھیے سینکڑوں نہیں لاکھوں کے مقدار میں ہم نیکیاں سمیٹنے والے بن جائیں. اور یہ دنیا اللہ نے نیکی کرنے کے لیے دیا ہے. آخرت کے اندر میدان حشر کے اندر بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا. کسی کی اگر ایک نیکی گھٹ جائے گی، اس کی نیکیاں برابر ہے لیکن نیکی اور گناہ کا جو پلڑا ہے دونوں برابر ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ ایک نیکی لے کر آ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بھاگتا پھرے گا میدان حشر میں، اپنے جان پہچان کے تمام لوگوں کے پاس جائے گا، لیکن ہر آدمی اس سے اپنی آنکھ چرائے گا، کیونکہ آج ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے. تو ایک ایک نیکی کی اہمیت اور قیمت ہمیں اس دن پتہ چلے. تو اس لیے دوستو اس مہینے میں ہم جتنا زیادہ نیکی سمیٹ سکیں، اچھائیاں کر سکیں کیجئے. یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اسی طریقے سے دوسری بات، خطبے کے اندر میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین. میں نے آپ کو بتلایا رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. فرائض میں سے ایک فرض ہے، اللہ نے کسی کو اگر مالدار بنایا ہے، وہ صاحب ثروت ہے اور صاحب نصاب ہے، ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو ان کو چاہیے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں. ویسے تو رمضان کا مہینہ متعین نہیں ہے، آپ سال کے 12 مہینے میں جب آپ کے نصاب پر سال مکمل ہو جائے، چاہے وہ جون سا بھی مہینہ ہو، اسی میں آپ زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن رمضان میں اگر آپ نکالیں گے تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ایک فرض کی ادائیگی کریں گے تو ثواب کتنا ملے گا بھائی؟ 70 فرضوں کی ادائیگی کے برابر ثواب ملے گا. تو غیر رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے تو ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو 70 فرضوں کی ادائیگی، 70 زکوٰۃ کے نکالنے کے برابر آپ کو اجر ملے گا. تو اس لیے رمضان میں خصوصاً زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام ہو. آج بہت سارے غریب، یتیم، مسکین، بیوائیں پریشان حال رہتے ہیں. اسلام نے ان کا حق ہمارے اور آپ کے مال میں رکھا. اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے اور ان کے حقداروں تک وہ حق پہنچانا شروع کر دے تو یاد رکھیے کوئی بھیک مانگنے والا نہیں رہے. ہاں تو عجیب و غریب تماشا ہے کہ یہ بھیک مانگنا گویا مسلمانوں کا شاعر بن چکا ہے، علامت اور پہچان بن چکی ہے. کیسے اس کو مثال سے سمجھ. آج غیر بھی مسلمانوں کے بھیس میں آ کر بھیک مانگنا شروع کر. عورتیں ہیں تو برقع پہن لیا، مرد ہے تو ٹوپی لگا لیا، اور کسی چوراہے پر جہاں ٹرافک جمتی ہے کھڑے ہو گئے بھیک مانگ رہے ہیں. تحقیق کیجئے تو پتہ چلے گا غیر ہے، لیکن چونکہ مسلمان کا حلیہ کیوں بنایا ہے؟ بھیک زیادہ ملتا ہے. تو گویا علامت ہم نے اپنے آپ کو بنا دیا کہ بھیک مانگنا مسلمانوں کا پیشہ اور شیوا ہے.
حالانکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ سناؤ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ کے نبی کبھی کسی کو واپس نہیں بھیجتے تھے، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہوتا تو قرض لے کر آپ سامنے والے کی ضرورت پوری کرتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی صحابی اپنی کچھ ضرورت لے کر آ گئے، اللہ کے نبی نے پھر کچھ دے دیا، یہاں تک کہ جب تیسرے دن انہوں نے تقاضا کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر سے سوچ کے بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ بس گھر میں ایک پرانا ٹاٹ ہے، دری بچھانے کی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ وہ ٹاٹ لے کر آؤ۔ وہ صحابی وہ پرانا بستر ٹاٹ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کی بولی لگائی کہ اس چیز کو کون آدمی مثلا 2 درہم میں خریدتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگائی تو کسی صحابی نے اس کو 2 درہم میں خرید لیا۔ اللہ کے نبی نے وہ 2 درہم ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ 1 درہم سے گھر کے کھانے پینے کا انتظام کرو اور 1 درہم کا بازار جا کر کلہاڑا خرید کر لاؤ اور جنگل سے جا کر ایک لکڑی لے کر آؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے دستے مبارک سے وہ کلہاڑی بنا کر ان صحابی کے حوالے کیا اور کہا کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو اور خبردار 1 مہینے تک میرے سامنے مت آنا۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور انہوں نے اپنا ایسا کاروبار شروع کیا۔ جب 1 مہینے کے بعد خدمت اقدس میں حاضری ہوئی تو بہت سارے دراہم وہ کما چکے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تمہاری وہ پہلی والی حالت اچھی تھی یا یہ والی حالت اچھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ والی حالت اچھی۔ تو اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اسلام نے منع کیا ہے، مسلمانوں کی علامت اور شعار نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں کیسے ختم ہوگی؟ مالدار طبقہ جب فکر کرے گا اور صحیح طور پر حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو انشاءاللہ یہ غربت والی چیز ختم ہو۔ اب کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ حضرت بہت سے ہٹے کٹے لوگ بھی مانگنے آ جاتے ہیں، تو ان کو دینے کا حکم نہیں ہے، ان کو آپ منع کر دیجئے۔ اللہ نے صحت تندرستی دے رکھی ہے، عادت خراب کر لیا، بھیک مانگتا پھر رہا ہے، آپ اس کو سختی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ جاؤ کہیں پر کام کرو، روزی روزگار تلاش کرو۔ یہ کیا کہیں آ کر ہاتھ پھیلا دیا؟ اسلام نے زکوٰۃ کی رقم یا نفل صدقات جو دینے کا حکم دیا ہے، اس آیت کریمہ میں 10 مصرف کو ذکر کیا ہے اور ان میں سے ان لوگوں کو داخل کیا ہے جو واقعتاً ضرورت